ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی، پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہیچ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی، ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا، باہر مدینے میں آواز آنے لگی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا۔ جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے، کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، میرا کون ہوگا اس کے بعد؟ نہیں، خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ، اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو۔ یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی، حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا۔ وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے پاس آئے، کہا شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، عمر ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے، کچھ پیمال ہے؟ کہا کچھ ہے نہیں۔ کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ، شادی کرا دی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا، پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے۔ ان کو مال دیا گیا، پیسہ دیا گیا، کہا جاؤ گھر کو بنا لو، سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو، شادی کا سامان خریدو، مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے، انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا، بازار میں تھے، اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے۔ یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا لباس سب خرید لیا، اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے، اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کیا گیا، جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے۔ ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ٹوپی، نہ کوئی گھوڑا۔ صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے، یہ بطل جلیل کون ہے؟ یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے، پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے، قیمتی لباس ہے اس کے اوپر۔ صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں، کہا ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے جس کو شادی کے پیسے دیے تھے، جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے۔ اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔
جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے۔ اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک ڈنڈا دیکھ لیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا ہو جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔ باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ 4 مٹھائی 1 لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی، ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، 1.5 سال کا بچہ، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کری۔